بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کیا ہے، اس کی تعداد اور اس کی منزلیں اور اس کے باغات کتنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس کی نہریں اور حوض کوثر، اس کے چشمے، اہل جنت کی عمریں، جنتیوں کی بیویوں اور خداموں کی تعداد، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل اور کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی کا سامان موجود ہوگا۔ سونا، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہوں گے، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوں گے۔ ہر طرف طرح طرح کی لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہوں گے، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل اور فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونا، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیور، اونچے جراؤ تخت اور ان پر چاندیاں بچھی ہوئی ہیں۔ عیش اور نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے حد حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت میں خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ تو نیند آئے گی اور نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو بہانہ آئے گا اور نہ ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوبصورت پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور ہر قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے ترجمہ، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتیں 8 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دارالجلال، نمبر 2 دارالقرار، نمبر 3 دارالسلام، نمبر 4 جنت العدن، نمبر 5 جنت المأویٰ، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، اور نمبر 8 جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں۔ جنت کی منزلیں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں 100 برس کی راہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات۔
جنت کے باغوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درخت کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گاڑا نہایت ہی خوبصورت مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہیں اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی۔ جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی خرابی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاست اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے، اور یہی حوض نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض کوثر ہے، جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام ہیں: نمبر 1 کافور، نمبر 2 زنجیبیل، نمبر 3 سلسابیل، نمبر 4 حقیق، نمبر 5 تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں۔ ہر جنتی وہاں بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ جنتیوں کی بیویاں اور خادمائیں۔ ادنا درجے کی جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گیت سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والی ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں گے اور ہم ان کے لیے ہوں گی۔ جنت کے بازار۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں نے حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت داخل ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی میں یہ اعلان کریں گے کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے رب کا ایک اور وعدہ ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت نہیں عطا کر دی؟ تو منادی میں جواب دیا جائے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اقدس کو دور فرما دیں گے تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ 14ویں رات کا چاند۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ، کیا آپ نے ہمارا منہ اجلا نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات دی ہے؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، اور اس سے بڑھ کر ان کو جنت میں کوئی بھی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اسی وقت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، بلائی والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ اس ویڈیو میں جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ قرآن اور حدیث اور مختلف کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔